میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء تاجدار مدینہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد بنو سعد قبیلے کی 10 عورتیں مکہ کے بستی کا سفر کرتی ہیں۔ بچے گود میں لیں گی، پالیں گی، کچھ معاوضہ ملے گا۔ 10 عورتیں چلیں، ایک کی سواری نے ساتھ نہ دیا، وہ آگے جا کے انتظار کرنے لگی۔ جب یہ پہنچی تو پھر چل پڑی، پھر سواری نے ساتھ نہ دیا۔ 9 میں سے ایک نے کہا چھوڑو، حلیمہ کو ہمارے بھی راستہ مارے گی، جلدی مکہ کے بستی میں پہنچو، مالدار بچوں کو گود لے لو، یا کم از کم جس کا باپ موجود ہو، یتیم نہ ہو، اسے اٹھا لو۔ 9 کے 9 مکہ کے بستی میں پہنچتی ہیں، یا یکے بعد دیگرے آمنہ کے دروازے پہ بھی گئی، لیکن اللہ کو یہ 9 کے 9 دامن اپنے محبوب کی تربیت کے لیے پسند نہیں تھے، کیونکہ ان دامن میں مال و دولت کی محبت نے جنم لیا تھا۔ حرص و حبس اس دامن میں کھیلتے نظر آتے تھے۔ رب نہیں چاہتا تھا میرا محبوب اس 9 میں سے کسی ایک دامن میں تربیت حاصل کرے، اس لیے اللہ نے اس 9 کے 9 عورتوں کو اپنے محبوب کے در سے محروم لوٹا دیا۔ بستی سے بچوں کے لیتے ہوئے جانے لگی کہ اتنے میں حلیمہ پہنچی۔ حلیمہ مکہ کے بستی میں داخل ہوئی، ایک ایک گھر پہ جاتی ہے، بچہ ہے، جواب ملتا ہے نہیں، بچہ ہے نہیں، حتیٰ کہ کسی نے کہا بی بی مکہ میں کوئی بچہ نہیں رہا سوائے ایک کے، اللہ کی شان ایک کی طرف بلانے والا ایک ہی رہ گیا تھا۔ حلیمہ آمنہ کے دروازے پہ پہنچتی ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی، حلیمہ حلم سے ہے، حلیمہ کے دامن میں حلم نے جنم لیا تھا، صبر و تحمل حلیمہ کے دامن میں کھیلا کرتے تھے۔ رب کو یہ دامن اتنا پسند تھا کہ اللہ اس دامن کا انتخاب اپنے محبوب کی تربیت کے لیے پہلے سے کر چکا تھا۔ اب رب نہیں چاہتا تھا جب حلیمہ کو پتہ چلے کہ میرا محبوب یتیم ہے تو کسی اور بچے کا خیال نہ آ جائے، اس لیے جب حلیمہ پہنچی تو مکہ میں کوئی بچہ نہیں سوائے ایک کے۔ آمنہ کے دروازے پہ جاتی ہے، بچہ ہے، ہاں ہے، باپ ہے۔ آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئی، کہا باپ نہیں، یتیم ہے۔ کوئی اور بچہ تھا نہیں کہ حلیمہ کے ذہن میں آتا، تو حلیمہ کہنے لگی اچھا آمنہ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی، کمرے میں چارپے میں محبوب پیغمبر لیٹے، چہرے مبارک پہ سفید چادر، آگے بڑھ کے آپ کے چہرے مبارک سے جیسے چادر ہٹائی، محبوب پیغمبر نے آنکھیں کھولی، سامنے کھڑی حلیمہ کو دیکھتے ہی محبوب پیغمبر مسکرا پڑے۔ آپ کا مسکرانا تھا، حلیمہ دل دے بیٹھی، ساتھ کھڑے خاوند سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے، اس معصوم کے معصومانہ مسکراہٹیں یہ تو میرے دل کو تسلیاں دیتی رہے گی۔ خاوند نے کہا حلیمہ اٹھا لو، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، شاید اللہ اس بچے میں ہمارے لیے برکتوں کو پیدا کر دے گا۔ یہاں ایک بات پلے باندھ کے جانا، نظر کثرت پہ نہ رکھنا، نظر برکت پہ رکھنا۔ کاروباری ہو، ملازم پیشہ ہو، جس شعبے میں بھی ہو، نظر کثرت پہ نہ رکھنا، نظر برکت پہ رکھنا۔ اگر نظر کثرت پہ رہی، ان 9 کی نظر کثرت پہ تھی، زیادہ ملے زیادہ ملے، رب نے 2 جہانوں کی برکتوں سے محروم کر دیا۔ اگر میری نظر کثرت پہ رہی تو میں حرام در حرام کو مرتکب ہوتا چلا جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے آج میرے اور آپ کے معاشرے میں سودی کاروبار کیا جاتا ہے صرف کثرت کے لیے، رشوت لی جاتی ہے کثرت کے لیے، ناپ تول میں کمی کثرت کے لیے، ملاوٹ کثرت کے لیے، دھوکہ کثرت کے لیے، دوسرے کا حق دباتا ہوں کثرت کے لیے، حتیٰ کہ آج کا بھائی بہن کا وراثتی حق دبا کے بیٹھا ہے صرف کثرت کے لیے۔ اگر بہن کو حصہ دے دیا تو میری جائیداد کم پڑ جائے گی۔ سو اگر نظر کثرت پہ رہی، حرام در حرام کا مرتکب ہو کے 2 جہانوں کی برکتوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ اگر نظر برکت پہ رہی، اللہ 2 جہانوں کی برکت میری جھولی میں ڈال دے گا۔ حلیمہ کی نظر برکت پہ تھی، اللہ نے 2 جہانوں کی برکت حلیمہ کی جھولی میں ڈال دی۔ حلیمہ نے محبوب کو اٹھایا، لے کے جانے لگی۔ اب گھر کے دروازے سے نکل رہی ہے، پیچھے بی بی آمنہ ساتھ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، بیٹا ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ بی بی آمنہ لخت جگر کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہی ہے، لیکن آمنہ کو کیا معلوم تھا میرا یہ لخت جگر جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد الرسول اللہ بنا دے گا۔ محبوب نے امت کو پیغام دیا،
ماں باپ زندہ ہیں تو دعائیں لے کے جائیں، جا چکے ہیں دعائیں دے کے جائیں، اللہ آپ کو عظمت عطا فرما دے۔